الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي مقام آخر: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، ایک طالب علم کے لیے یہ ایک بہت سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی مادر علمی میں کہ جہاں سے اس نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا ہو، اس درسگاہ میں کہ جس میں صبح و شام خالصتاً قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، کہ وہ طالب علم اس درسگاہ میں اپنی کچھ گزارشات پیش کرے، یقیناً یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو میں بیان کروں اللہ مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات کا آغاز ایک سوال سے کروں گا، اور سوال یہ ہے اور اس کا جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے. سوال یہ ہے اور مقام غور بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق تو پتھر بھی ہے، اللہ کی مخلوق تو درخت بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے روز سوال کرنا ہے تو صرف انسانوں اور جنوں سے کرنا ہے؟ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک شیر ہے تو اللہ ہی کی مخلوق، نہ جانے کتنے قتل کرتا ہے لیکن سوال کوئی نہیں ہے. وہیل مچھلی ہے، نہ جانے کتنا خون کھاتی ہے لیکن سوال کوئی نہیں ہے. لیکن انسان ہے، خواہ کتنا ہی پارسا کیوں نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کو جواب دے ضرور ہوگا. کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. وجہ یہ ہے کہ جو شیر ہے اس کا تو کام ہی چیر پھاڑ کرنا ہے. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کو ایک مدار میں گھما دیا ہے اور اس سے باہر نہیں جا سکتی. لیکن جو انسان ہے اس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے. انسان کے پاس دو رستے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. ایک رستہ تو وہ ہے کہ اگر وہ اس رستے کے اوپر چلے گا تو جنت کا رستہ پا لے گا، لیکن اس کے برعکس ایک رستہ یہ ہے کہ اگر تم اس رستے پہ چلو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. اللہ رب العزت نے انسان کو ان دونوں رستوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے. اب اختیار بندے کو دے دیا ہے. اب اس بندے کے اختیار کے مطابق سوال کیا جائے گا کہ تم نے کون سا رستہ اختیار کیا گیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: للہ ملک السماوات والارض. وہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے. یخلق ما یشاء. جو اس کا دل کرتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے.
یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹی دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں عطا کرتا۔ اب ایک سوال ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ جو اولاد دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ تو پھر اللہ جو نعمت آپ کو دیتا ہے، کیا اس نعمت کا سوال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ اور اس نعمت کا سوال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ اختیار ہے نا آپ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کل ولد یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اگر آپ کو اختیار دیا ہے تو قیامت کے دن آپ سے اس اختیار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، اے لوگو جان لو تم میں سے ہر ایک ایک شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اپنے کٹہرے میں کھڑے کر کے اس سے سوال کرنا ہے کہ تمہیں جو ذمہ داری دی تھی، کہ تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر ایک بیٹا وہ بے راہ روح ہے، اور اس کے بے راہ روی کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اس کے والد کی فراموشی ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اس تمہارا بیٹا بے راہ رہو تھا، تمہیں اختیار دیا تھا، تم اسے اچھے رستے پہ لے سکتے تھے، قرآن کا رستہ دے سکتے تھے، لیکن وہ بے راہ رہو ہوا، تو اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ بیٹا بعد میں جہنم میں جائے گا، پہلے تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر اختیار